السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کا وقت کب ہے اور اس کی نیت کیسے کی جاتی ہے، اور اگر کسی سے زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہو تو اسے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، مکمل تفصیل اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے معزز ناظرین کرام، نمازوں کو قضا کرنے سے مکمل اجتناب کرنا ضروری ہے، کیونکہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جہنم میں خوفناک وادی ہے ویل نامی، جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا، ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا۔ مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریا کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب تعالی نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سے انعامات کی بشارت ہے، وہاں اس کو چھوڑنے، سستی برتنے، اس سے روگردانی کرنے والے کے لیے سزائے بھی ہے۔ رب تعالی پارہ 29 سورہ مدثر میں ارشاد فرماتا ہے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے، ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ منقول ہے، بروز قیامت وہ یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوگی۔ 1، اے اللہ کے حق برباد کرنے والے۔ نمبر 2، اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص۔ نمبر 3، جس طرح دنیا میں تو نے حق اللہ یعنی اللہ کا حق ضائع کیا، اس طرح آج تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جا۔ کتاب الکبائر میں منقول ہے، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو بھی اس کی گرمی سے پگھل جائے۔ یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی یعنی خطا پر نادم ہو اور برگاہ خداوندی میں توبہ کرے۔ اللہ پاک نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد، بنی اسرائیل سے کہو، جس نے ایک بھی نماز چھوڑی او مجھ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ میں اس پر غضب فرماؤں گا۔ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے گا وہ اس گناہگار عذاب نار کا حقدار ہوگا، نجات نہ ملے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ داخل ہوگا۔ بے نمازی کی 3 شامتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بے نمازی قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطروں میں لکھا ہوگا۔ پہلی سطر میں ہوگا کہ اللہ کے حقوق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر میں ہوگا کہ غضب خداوندی کے ساتھ مخصوص شخص، تیسرے سطر میں ہوگا کہ جس طرح تو نے دنیا میں اللہ کا حق ضائع کیا ہے اسی طرح تو آج رحمت خداوندی سے مایوس ہوگا۔ 1000 سال رونا بھی کام نہ دے گا۔ جو کسی سبب یا عذر کے بغیر نماز ترک کرتے ہیں، خدا اور رسول سے اصلا نہیں شرماتے۔ قیامت کے دن اگر ایک نماز کے بدلے پوری دنیا دینا چاہیں گے تو قبول نہ ہوگی، اور اگر 1000 برس روئیں گے تو بھی نجات نہ ملے گی۔ جس نے اس دنیا میں جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، 1000
ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا جب تک توبہ نہ کرے، اس کی قضا نہ کر لے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر کسی عذر کے فرض نماز چھوڑ دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نمازوں میں لذت عطا فرمائے اور سجدہ اور رکوع میں اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ کریم کی رحمت سے ہمیں بے شمار انعامات عطا ہوئے ہیں، ان میں سے ایک عظیم الشان انعام نماز ہے۔ نماز پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نمازیں اللہ پاک کی وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی، ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی۔ جو پابندی سے نماز پڑھے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، اور جو کوئی شخص فرض نماز نہیں پڑھے گا وہ سزا کا حقدار بنے گا۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہے ہب۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے بدستور یعنی پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اللہ پاک اس کے عمل برباد کر دے گا، اور اللہ پاک کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا جب تک کہ وہ اللہ پاک کی برگاہ میں توبہ نہ کرے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، اگر اسے دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائے پھر بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ منقول ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام لم ہے، اس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سام ہے، ہر سام کی لمبائی 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ جب یہ سام بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر بے نمازی کے جسم میں 70 سال تک جوش مارتا رہے گا۔ اے امت مسلمہ، لرز جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو اور نمازوں کے پابند بن جاؤ، ورنہ اللہ پاک کا عذاب برداشت نہ ہوگا۔ اور معزز ناظرین کرام، فجر کی نماز کے ساتھ میری اور آپ کی روزی جڑی ہوئی ہے۔ باقی 4 نمازوں کا بھی رزق کے اوپر اثر آتا ہے، لیکن ہمارے رزق کی تنگی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ فجر کی نماز ادا نہ کرنا ہے۔ اور دیکھے کہ آج کے دور میں ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ بھی رزق ہی ہے، تو اس بات کو یوں سمجھ لے کہ جس نماز نے ہمارا رزق بڑھانا ہے وہی نماز چھوڑی جا رہی ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی سائنسی تحقیق اور آج کا علمی مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے والے کے اندر ہارٹ اٹیک کی شرح سب سے زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ فالج کی شرح سب سے زیادہ ہے ان لوگوں میں ہے جو صبح کی نماز چھوڑتے ہیں۔ یہ نہیں بلکہ آگے چلیے کہ ڈپریشن اور جتنی بھی دماغی عارضے ہیں یعنی نفسیاتی مسائل ہے، ان سب کا شرح سب سے زیادہ فجر کی نماز چھوڑنے والے میں ہے۔ مزید یہ کہ جس گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی تو اس گھر سے سلامتی، رحمت اور برکت اٹھ جائے گی۔ جس گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی تو اس گھر سے کوئی عامل، کوئی عالم جادو کے اثرات کو ختم نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، فجر کی نماز چھوڑنے کے اس قدر نقصانات ہیں تو بقیہ نمازوں کو بھی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ 2 نمازوں کا چھوڑنا سب سے زیادہ خطرناک ہے، ان میں سے ایک فجر اور دوسری عشاء کی نماز ہے۔ تو جان لیجئے کہ جن گھروں میں یہ 2 نمازیں نہیں پڑھی جاتی ان گھروں میں جادو، ٹونا اور ان کے اثرات کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ عام طور سے جادو وہاں پر چلتا ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی جانب کہ جس شخص نے زمانے ماضی میں غفلت کی بنا پر بہت سی نمازیں قضا کی ہو تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے اس جرم عظیم پر توبہ و استغفار کرے اور آئندہ کے لیے پکا عزم کرے کہ اب کوئی بے نماز جان بوجھ کر قضا نہیں کرے گا،
توبہ کرنے کے بعد گزشتہ فوت شدہ نمازوں کی قضا پڑھنا بھی لازمی ہے۔ صرف توبہ کر لینے سے فوت شدہ نمازیں ذمے سے معاف نہیں ہوگی۔ قضا نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد آپ کی جتنی بھی نمازیں قضا ہو گئی ہے ان کا حساب کرے۔ اگر قضا نمازوں کی تعداد معلوم اور متعین ہو تو ترتیب سے ان نمازوں کو قضا کرنا چاہیے، اور اگر متعین طور پر قضا شدہ نمازوں کی تعداد معلوم نہ ہو اور یقینی حساب بھی ممکن نہ ہو تو غالب گمان کے مطابق ایک اندازہ اور تخمینہ لگا لے، اور جتنے سالوں یا مہینوں کی نمازیں قضا ہوئی ہے احتیاطاً اس تعداد سے کچھ بڑھا کر اسے کہاں لکھ کر رکھ لے۔ اس کے بعد فوت شدہ نمازیں قضا کرنا شروع کر دے۔ جو فرض نماز فوت ہوئی ہو اس کو قضا کرتے وقت اتنی ہی رکعتیں قضا کرنی ہوگی جتنی فرض یا واجب رکعتیں اس نماز میں ہے۔ مثلا فجر کی قضا 2 رکعت، ظہر اور عصر کی 4 اور مغرب کی 3 رکعتیں ہوگی۔ عشاء کی نماز قضا کرتے ہوئے 4 فرض اور 3 وتر کی قضا کرنی ہوگی۔ قضا صرف فرض نمازوں اور وتر کی ہوتی ہے۔ قضا نماز متعین طور پر معلوم ہو تو اس کی نیت میں ضروری ہے کہ اسے پڑھتے وقت اس کی مکمل تعیین کی جائے، یعنی فلاں دن کی فلاں نماز کی قضا پڑھ رہا ہوں، مثلا پچھلے جمعے کے دن کی فجر کی نماز قضا پڑھ رہا ہوں۔ البتہ اگر متعین طور پر قضا نماز کا دن اور وقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح متعین کرنا مشکل ہو تو اس طرح بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ مثلا جتنی فجر کی نماز میں نے قضا کی ہے ان میں سے پہلی فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں، یا مثلا جتنی ظہر کی نمازیں قضا ہوئی ہے ان میں سے پہلی ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ اس طرح بقیہ نمازوں میں بھی نیت کرے۔ اسی طرح پہلی کے بجائے اگر آخری کی نیت کرے تو بھی درست ہے۔ مثلا یوں کہہ دے جتنی فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہے ان میں سے آخری فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ ایک دن کے تمام فوت شدہ نمازیں یا کئی دن کے فوت شدہ نمازیں ایک وقت میں پڑھ لے، یہ بھی درست ہے۔ نیز ایک آسان صورت فوت شدہ نمازوں کی ادا کی یہ بھی ہے کہ ہر وقتی فرض نماز کے ساتھ اس وقت کی قضا نمازوں میں سے ایک پڑھ لیا کرے۔ مثلا فجر کے وقت فرض نماز ادا کرنے کے ساتھ قضا نمازوں میں سے فجر کی نماز بھی پڑھ لے۔ ظہر کے وقتی نماز کے ساتھ ظہر کی ایک قضا نماز پڑھ لیا کرے۔ جتنے برس یا جتنے مہینوں کی نمازیں قضا ہوئی ہے اتنے سال یا مہینوں تک ادا کرتے رہے۔ جتنے قضا نمازیں پڑھتے جائے انہیں لکھے ہوئے ریکارڈ میں سے کاٹتے جائے۔ اس سے انشاءاللہ مہینے میں 1 مہینے کی اور سال میں 1 سال کی قضا نمازوں کی ادائیگی بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔